نبی مرکز یکجہتی اسلام، افلاک سے اونچا شہ لالاک کا ہے نام، ہے ذات نبی مرکز یکجہتی اسلام، افلاک سے اونچا شہ لالاک کا ہے نام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، حبیبنا وحبیب الہ العالمین، الذی سمی فی السماء احمد وفی الارضین بأبی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ الدائم علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت النبی آڈیو سیریز کی 42ویں قسط میں خوش آمدید۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت سے لے کر ہجرت تک کے واقعات کو آپ کی خدمت میں بیان کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے خفیہ 3 سالہ تبلیغ کے بعد حکم پروردگار سے اعلانیہ تبلیغ کا آغاز کیا۔ اپنے خاندان بنی ہاشم کو دعوت دینے کے بعد کوہ صفا پر کھڑے ہو کر اہل مکہ کو اعلانیہ تبلیغ اسلام کا آغاز کیا۔ قریش کے سردار حضرت ابو طالب کے پاس آئے تھے اور آپ کو اس دعوت تبلیغ سے، اس دعوت سے باز رکھنے کے لیے حضرت ابو طالب سے بات کر کے گئے تھے۔ اب جب کہ تبلیغ کا یہ سلسلہ اسی طرح جاری و ساری رہا تو انہوں نے قریش کے سردار جو ہے وہ دوسری دفعہ پھر حضرت ابو طالب کے پاس آئے اور ان کا جو ہی تھا کہ زیادہ واضح کر کے، زیادہ صراحت کے ساتھ اہل مکہ کی آزادی، ان کے مذہب کے لیے اسلام کے نفوذ کے خطرناک نتائج سے آگاہ کریں۔ اس لیے جمع ہو کر دوبارہ حضرت ابو طالب کے پاس آئے اور آ کر حضرت ابو طالب سے انہوں نے بات کی۔ آیت اللہ جعفر سبحانی نے اپنی کتاب فروغ عبدیت میں اس واقعے کو نقل کیا، میں اسی میں سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ وہ آ کر یک زبان ہو کر انہوں نے اپنی باتوں کو دہرایا، کہنے لگے، اے ابو طالب، تو سن و سال اور شرافت کی وجہ سے ہم پر برتری رکھتا ہے، لیکن ہم اس سے پہلے تیرے پاس آئے تھے اور تجھے کہا تھا کہ اپنے بھتیجے کو نئے دین کی تبلیغ سے باز رکھ۔ اس کے باوجود آپ نے اعتنا نہ فرمائی، لیکن اب ہمارے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا ہے۔ اس سے زیادہ ہم میں صبر و حوصلہ نہیں ہے کہ ہم اسے برداشت کر سکیں۔ ہمارا ہی ایک فرد ہمارے خداؤں کو برا کہتا ہے، ہمیں بے عقل اور ہمارے افکار کو پست شمار کرتا ہے۔ آپ پر یہ فرض ہے کہ اس کو ہر قسم کی سرگرمیوں سے باز رکھیں، ورنہ ہم اس کے ساتھ اور آپ کے ساتھ جو اس کے حامی ہیں لڑیں گے، تاکہ یہ مشکل جو اس وقت ہم پر آئی ہے یہ دور ہو جائے اور ہم میں سے ایک مٹ جائے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واحد حامی اور دفاع کرنے والے جناب ابو طالب نے جانا کہ وہ لوگ جن کی زندگی کی تمام حیثیات خطرے میں ہیں، ان کے ساتھ تحمل و بردباری کا سلوک کرنا چاہیے۔ اس وجہ سے آپ مصالحت آمیز انداز میں ان سے باتیں کرنے لگے، ان سے وعدہ کیا کہ وہ ان کی باتیں اپنے بھتیجے سے بیان کریں گے۔ البتہ یہ جواب ان کی غیظ و غضب کی آگ کو بجھانے کی خاطر تھا، تاکہ بعد میں آپ اس مشکل کے لیے کوئی راہ حل اور صحیح حکمت عملی سوچ سکیں۔ سرداروں کے چلے جانے کے بعد اپنے بھتیجے سے ملاقات کی، ان کا پیغام، اس کے ساتھ ہی اپنے مقصد کے بارے میں آپ کے ایمان و ایقان کی آزمائش کے لیے ان کے جواب کے منتظر ہوئے، لیکن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
جواب کے مقام پر ایک جملہ کہا جو تاریخ میں برجستہ اور سنہری حروف میں لکھنے کے لائق ہے۔ اللہ کے نبی نے حضرت ابو طالب کو جب انہوں نے پوچھا تو آپ نے جواب میں کہا کہ چچا جان، خدا کی قسم، اگر سورج کو میرے دائیں ہاتھ پر اور چاند کو میرے بائیں ہاتھ پر رکھ دیں، یعنی تمام عالم کی سلطنت میرے اختیار میں دے دیں کہ میں اپنے دین کی تبلیغ اور اپنے مقصد سے ہاتھ اٹھاؤں، میں ہرگز اس کو گوارا نہیں کروں گا، نہ ہی اس سے ہاتھ اٹھاؤں گا۔ میں اپنے نصب العین کی راہ پر گامزن رہوں گا یہاں تک کہ اپنی مشکلات پر قابو پا لوں اور اپنے مقصد کی انتہا تک پہنچ جاؤں، یا میں اپنے مقصد کی راہ میں جان قربان کر دوں۔ اس کے بعد شوق کے آنسو اپنے مقصد سے محبت کے زیر اثر رسول اللہ کی آنکھوں میں تیرنے لگے۔ آپ کے چچا آپ کے پاس سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ان کی جاذب اور دل میں اتر جانے والی گفتگو نے رئیس مکہ حضرت ابو طالب کے دل پر عجیب اثر کیا۔ بے اختیار ان تمام خطروں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے جو آپ کے سامنے تھے، اپنے بھتیجے کو گلے لگایا اور کہا، خدا کی قسم، تیری حمایت سے ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، اپنے کام کو مطمئن ہو کر جاری رکھو، تمہارا چچا آخری دم تک تمہاری حمایت اور تمہارے دفاع کے لیے کھڑا ہے۔ پس اللہ کے نبی نے دعوت و تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھا۔ اب مکہ کے اندر اور مکہ کے معاشرے میں اسلام کی روز بروز ترقی و اشاعت نے قریش کو ان کے فکروں کو پریشان کر رکھا تھا، اور وہ اس کے حل کے لیے مصروف تھے، سوچ رہے تھے کہ اس کا حل کیا کیا جائے۔ قریش کے سردار دار الندوہ میں آپس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے اس پر آپس میں بیٹھ کے تجزیہ و تبصرہ کیا۔ کہتے ہیں کہ حضرت ابو طالب کیوں اپنے بھتیجے کی حمایت سے دستبردار نہیں ہوتے، تو انہوں نے اپنے ذہن کے مطابق انہوں نے یہ سوچا کہ چونکہ حضرت ابو طالب کی حمایت کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے حضرت رسول خدا کو اپنا بیٹا بنا رکھا ہے، تو وہ آپس میں سوچتے ہیں کہ اس صورت میں ممکن ہے کہ اگر ہم اپنے اس جوان کو کہ جو سب سے زیادہ حسین و جمیل ہو، سب سے زیادہ طاقتور ہو، ذہین ہو، فتین ہو، اگر اس کو حضرت ابو طالب کے پاس لے جائیں اور اسے یہ کہیں کہ اس کو اپنا فرزند بنا لے، تو انہوں نے عمارہ ابن ولید ابن المغیرہ کا انتخاب کیا کہ جو جوانوں میں سب سے زیادہ خوبصورت بھی تھا اور شہرت رکھتا تھا، طاقت کے اعتبار سے بھی اور ذہین و فتین ہونے کے اعتبار سے بھی، تو اس کو اپنے ساتھ لیا اور تیسری بار پھر حضرت ابو طالب کے پاس آ گئے۔ انہوں نے وہیں گلے شکوے کی دھمکیاں شروع کر دیں اور انہوں نے حضرت ابو طالب کو رسول خدا کی حمایت سے باز رکھنے اور رسول خدا کو اس تبلیغ سے روکنے کے لیے اصرار کیا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ حضرت ابو طالب اس کو قبول نہیں کر رہے اور وہ اپنے بھتیجے کی حمایت پر مصر ہیں، تب انہوں نے رسول خدا کو یہ آفر کی کہ ابو طالب ولید کا بیٹا نوجوان ہے، شاعر و سخنور ہے، حسین و جمیل ہے، عقل مند و باشعور ہے، ہم حاضر ہیں کہ اسے آپ کے حوالے کر دیں تاکہ آپ اس کو اپنا بیٹا بنا لیں اور اپنے بھتیجے کی حمایت سے ہاتھ اٹھا لیں۔ حضرت ابو طالب نے جب ان کے اس بیوقوفانہ اور احمقانہ اس بات کو سماعت فرمایا تو غیرت کا خون ان کی رگوں میں گردش کر رہا تھا، تو ایک دم غصہ بھی آ گیا اور ظاہر ہے کہ ایسی بات تھی۔ بس انتہائی سپاٹ اور سخت انداز میں آپ نے انہیں جواب دیا، کہا کہ تم تو میرے ساتھ بہت برا معاملہ کر رہے ہو کہ میں اپنے بیٹے کو تو تمہارے حوالے کر دوں کہ جس کو تم قتل کر دو گے، اور تمہارے بیٹے کو اپنے پاس رکھ کر اسے پالوں پوسوں، یعنی میں تمہارے بچے کو زندہ رکھوں، اس کی خدمت کروں، اس کو اپنا بیٹا بنا لوں اور اپنے بیٹے کو تمہارے حوالے کروں تاکہ تم اسے قتل کرو، یہ تو تم نے بہت برا معاملہ کیا میرے ساتھ۔ یہاں پر پھر حضرت ابو طالب نے ان کے پاس سے اٹھ گئے۔ بس
کہتے ہیں یہاں پر ایک تھا مطعم ابن عدی کہ جو بنی ہاشم کے حلیفوں میں سے تھا، کہتے ہیں وہ اٹھا اور اس نے حضرت ابو طالب سے کہتا ہے کہ قریش کی پیشکش بہت منصفانہ تھی لیکن آپ نے اسے قبول نہیں کیا۔ تو حضرت ابو طالب نے کہا کہ تم نے بالکل انصاف نہیں کیا، اور آپ نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ تم تو میری ذلت اور بے عزتی چاہتے ہو، قریش کو میرے خلاف بھڑکانا چاہتے ہو، لیکن جو تم کچھ کر سکتے ہو کرو، میں اپنے بھتیجے کی حمایت سے اور اس کی سرپرستی سے اور اس کی حفاظت سے دستبردار ہونے والا نہیں ہوں۔ کہتے ہیں قریش کو جب یہ یقین ہو گیا کہ وہ حضرت ابو طالب کو اس بات پر ہرگز تیار نہیں کر سکتے، ہرگز رضامند نہیں کر سکتے کہ وہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمایت سے دستبردار ہوں، اگرچہ حضرت ابو طالب نے ظاہراً اعلان نہیں کیا تھا اپنے اسلام کا، لیکن باطن میں اپنے دل میں اپنے بھتیجے کے بارے میں عجیب ایمان و تعلق کے خاطر رکھتے تھے۔ اس لیے انہوں نے فیصلہ کیا کہ ان کے ساتھ ہر قسم کے مذاکرے کو بند کر دیں، یعنی اب حضرت ابو طالب کے پاس نہیں آ رہے تھے۔ لیکن ایک اور تجویز ان کی نظر میں آئی کہ وہ رسول اللہ کو کوئی پیشکش کریں اور کوئی اس طرح سے کہ اللہ کے نبی کو کسی پیشکش کی طرف راغب کروائیں۔ اس عنوان سے وہ سب مل کر حضرت ابو طالب کے گھر کو چل پڑے۔ اس حال میں حضرت ابو طالب کے پاس جب وہ آئے تو دیکھا کہ رسول خدا حضرت ابو طالب کے پہلو میں بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے اس جماعت نے اپنی بات کا آغاز کیا، کہا کہ اے ابو طالب، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری متحد و متفق صفوں کو منتشر کر دیا ہے، تفرقے کا پتھر ہم پر دے مارا ہے، ہماری عقلوں کا مذاق اڑاتا ہے، اس نے ہمارے اور ہمارے خداؤں کا تمسخر اڑایا ہے۔ اگر اس کے اس کام کرنے کا سبب اس کا فکر و فاقہ ہے، اس کی غربت و تنگ دستی ہے، تو ہم بہت بڑی دولت اس کے حوالے کرتے ہیں، اس کی ہر بات مانتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اگر وہ مریض ہے، اگر اسے کوئی بیماری لگ گئی ہے اور اسے طبیب کی ضرورت ہے، علاج کی ضرورت ہے، تو ہم پھر سب سے ماہر ترین طبیبوں کو اس کے علاج کے لیے حاضر کریں گے، اور اگر اس کو عورتوں کی خواہش ہے تو ہم سب سے خوبصورت ترین عورت کو اس کے نکاح میں دیں گے۔ اور انہوں نے سمجھے، اور اس کے بعد کہا اگر یہ حاکمیت و بادشاہی کا خواستگار ہے تو ہم اس کو مکہ کا سردار بناتے ہیں، ہم سب اس کے نیچے اس کی بات کو مانیں گے۔ بس ان کا مطالبہ یہ تھا کہ یہ سب چیزیں لے لے اور اس تبلیغ دین سے دستبردار ہو جائیں۔ حضرت ابو طالب نے رسول اکرم کی طرف رخ کیا اور کہا کہ آپ کی قوم کے یہ بزرگ آئے ہیں، اب یہ درخواست کر رہے ہیں کہ آپ بتوں کی عیب جوئی سے ہاتھ اٹھا لیں تو وہ بھی آپ کا خیال چھوڑ دیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ میں ان سے کوئی چیز نہیں چاہتا، یہ اگر ان 4 پیشکشوں سے میری ایک بات قبول کر لیں، کہتے ہیں یہ جو 4 انہوں نے مجھے پیشکشیں کی ہیں کہ دولت لے لو، یا مکہ کا سردار بن جاؤ، یا کوئی حسین عورت لے لو، یا علاج کروائیں، 4 کہا کہ اگر یہ ان 4 پیشکشیں انہوں نے کی ہیں، اگر میری ایک بات یہ قبول کر لیں تو اس ایک بات کو قبول کرنے کی وجہ سے یہ عرب پر حکومت کریں گے اور غیر عرب کو پھر اپنا پیرو بنا لیں گے۔ تو کہتے ہیں جب اللہ کے نبی نے یہ کہا تو اسی اثناء میں ابو جہل جو ہے وہ اپنے جگہ سے اٹھا، اس نے کہا کہ ہم تو حاضر ہیں کہ تیری 10 باتیں مان لیں، اگر تیری بات ماننے سے ہم عرب پر حکومت کریں گے اور عرب کا باہر جو وہ ہمارا پیرو ہو جائے گا تو ہم تو تیری 10 باتیں ماننے کے لیے تیار ہیں، بتاؤ کیا باتیں ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا میری ایک ہی بات ہے، وہ یہ ہے کہ تشہدون لا الہ الا اللہ، کہ تم گواہی دو، تم اس بات کو قبول کر لو اور اللہ کی توحید کو مان لو، اسی کو اپنا معبود سمجھو۔ کہتے ہیں رسول خدا کی یہ بات اس ٹھنڈے پانی کے مانند تھی جو گرم ابلتی ہوئی دیگ پر ڈال دیا جائے۔ تو وہ جو ایک دم جوش میں آئے تھے کہ ایسی کوئی بات ہے کہ جس کو ماننے سے ہم عرب پر حکومت کریں گے، تو جو ہی آپ نے یہ کہا تو ان کا سارا جوش ٹھنڈا پڑ گیا، ایسی خاموشی، ایسا سکوت آ گیا کہ جس میں نا امیدی تھی، مایوسی تھی۔ تو ان کے منہ سے بے ساختہ نکلا، کہتے ہیں کیا ہم 360 بتوں کو چھوڑ دیں اور خدا واحد کی عبادت و پرستش کریں؟ قریش اس حال میں کہ غیظ و غضب کی آگ ان کی آنکھوں سے، ان کے چہروں سے برس رہی تھی، وہاں سے اٹھ کر چلے گئے، اپنے انجام کار کی فکر میں ڈوب کر رہ گئے۔
بس اس بارے میں قرآن نے بھی کچھ بات کی ہوئی ہے، اس واقعے کے بارے میں کل کی گفتگو میں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔